بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بلی کے اندر وہ کون سی حیران کن طاقت پائی جاتی ہے کہ بلی کسی بھی تقدیر اور قسمت کو بدل سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں اس بات پر ہم بات کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا کر رکھی تھی۔ آپ کی حکومت اس پورے روئے زمین اور روئے زمین پر رہنے والی ہر ایک مخلوق پر ہوا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی بڑی حکومت آج تک نہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ آگے کسی کو عطا کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر بھی تھی اور جانوروں پر بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقتیں عطا کر رکھی تھی جن سے نہ صرف آپ جنات کو اپنے تابع کیا کرتے تھے بلکہ جانوروں کی بھی بولی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ موجود ہے۔ اس زمانے میں اچھے جنات بھی اپنی اصل شکل و صورت میں انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان گھوما پھرا کرتے تھے، لیکن جو بدن ہوتے تھے جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے یا برے کام کرتے تھے، وہ اپنی شکل بدل کر انسانوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ کوئی برا جن کسی شکل میں تو کوئی کسی دوسری شکل میں رہا کرتا تھا۔ کوئی برا جن کوے کی شکل اختیار کر کے انسانوں کے درمیان رہا کرتا تھا تو کوئی بلی یا کتے کی شکل اختیار کر لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ شخص ویسے تو بہت زیادہ محنتی تھا، دن رات اپنے کھیتوں میں لگا رہتا تھا، اپنی فصل کا خیال رکھا کرتا تھا، باقاعدگی سے پانی دیا کرتا تھا، لیکن تمام محنت کرنے کے باوجود بھی اس کی فصل کی پیداوار اس طرح سے نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح سے اس کے دوسرے بھائیوں کی فصلوں کی پیداوار ہوا کرتی تھی، جس وجہ سے وہ نہ صرف بہت زیادہ دکھی رہا کرتا تھا بلکہ اکثر اپنی قسمت کو کوسا کرتا تھا کہ میری قسمت ہی ایسی ہے کہ جتنی مرضی محنت کر لوں لیکن میرا کچھ نہیں بنتا۔ ایک بار سخت سردی کے موسم میں وہ صبح صبح اپنے گھر سے اپنے کھیتوں کی جانب نکلتا ہے۔ بہت زیادہ دھند ہونے کی وجہ سے وہ ایک بزرگ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ اسے دھند کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جب بزرگ کے ساتھ اس کی ٹکر ہوتی ہے تو اس کی ٹکر لگنے کی وجہ سے بزرگ گر پڑتے ہیں اور تھوڑے زخمی ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ شخص بزرگ کو اٹھاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بٹھاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ دھند میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، جس کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ بزرگ مزید کہتے ہیں کہ تم اتنی سردی اور اتنی دھند میں اس وقت صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے کھیتوں کی جانب جا رہا ہوں، جس کے بعد بزرگ کا کہنا ہوتا ہے کہ تم تو اتنی زیادہ محنتی لگتے ہو، یقیناً تمہاری فصلوں کی پیداوار بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہوگی۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص ہنسنے لگتا ہے اور ہنستے ہنستے کہتا ہے کہ میری ایسی قسمت کہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، رات دن ایک کر دیتا ہوں، لیکن رات دن ایک کرنے کے باوجود بھی میری فصلوں کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جانب میرے بھائی ہیں جو کہ مجھ سے آدھی محنت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے آدھی محنت کرنے کے باوجود بھی ان کی فصلوں کی پیداوار مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری قسمت میں ہی رزق اور دولت نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ پھر میں جتنی چاہے مرضی محنت کر لوں میرا کچھ نہیں بنتا، جبکہ میرے بھائی اور دوسرے لوگ مجھ سے آدھی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھ سے کہیں زیادہ کما رہے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ کا کہنا ہوتا ہے کہ اپنی قسمت کو کوسنا اور اللہ تعالیٰ جتنا رزق دے رہے ہیں اس پر مایوسی کا اظہار کرنا بھی ناشکری میں آتا ہے۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے۔ بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ محنت کرنی چاہیے، دل لگا کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ محنت کرنا ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا کہ دنیا میں آج تک کوئی شخص بھی صرف محنت کر کے دولت مند یا امیر نہیں ہوا۔ اگر صرف محنت کرنے سے دولت اور رزق مل جاتا تو مزدور دنیا کا سب سے امیر شخص ہوتا۔
کیونکہ مزدور سے زیادہ دنیا میں اور کوئی محنت نہیں کرتا۔ اصل میں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ کسی کو بے تحاشا دیتا ہے اور تو کسی کو کم۔ بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں 2 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ قسمت کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور سچے دل سے کی گئی دعا قسمت کو بدل دیتی ہے، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں جس دوسری چیز کو اور تقدیر قسمت کو بدلتے دیکھا ہے وہ شخص ہے بلی۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص ہنسنے لگتا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ یہاں تک تو مجھے بات سمجھ میں لگتی ہے کہ دعا قسمت کو بدل دیتی ہے، اور یہ ہے بھی، لیکن ایک بلی جو کہ ایک جانور ہے، بھلا وہ کیسے قسمت کو بدل سکتی ہے؟ یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس شخص کی یہ بات سننے کے بعد بزرگ کہتے ہیں، چلو تم میری بات پر تو یقین نہ کرو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پر تو یقین کرو گے نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ جو کہ رات رات بھر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں، وہ دن میں روزے رکھا کرتے ہیں، ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی اتنی جلدی قبول ہوتے نہیں دیکھا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے۔ جس کے بعد بزرگ کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بلی کو ایک ایسی طاقت عطا کی گئی ہے جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو بھی نہیں دی۔ بلی کی وہ طاقت یہ ہے کہ بلی جس کے حق میں بھی دعا کرے، بلی کی گئی ہر دعا 7 آسمانوں کو پار کر کے سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے، جبکہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو انسان کی گئی دعا 7 آسمانوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے، جہاں سے فرشتے اس دعا کو لے کر آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں، لیکن بلی کی گئی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی۔ اس لیے اے شخص، اگر تم اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری قسمت میں بہت زیادہ رزق اور دولت لکھ دیا جائے، تم بلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو۔ ضروری نہیں کہ تم اپنے گھر میں ہی بلی پال لو، بلکہ جو گلی محلے یا ارد گرد بلیاں پھر رہی ہوتی ہیں، پہلی چیز کہ کبھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور دوسری چیز جتنا ممکن ہو سکے ان کو پانی ڈالو، اگر ہو سکے تو ان کے لیے کھانے پینے کو بھی کچھ رکھ دیا کرو۔ پھر دیکھو کیسے تمہاری تقدیر اور قسمت بدل جاتی ہے، کیسے دولت تمہارے گھر میں آنے لگتی ہے، اور کیسے تمہارے گھر میں برکت ہو جائے گی اور تمہاری ہر مراد حاجت پوری ہونے لگے گی، تمہاری دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی۔ بزرگ کی یہ بات سننے کے بعد وہ شخص بھی بلیوں سے پیار کرنے لگتا ہے، بلیوں کا خیال رکھنے لگتا ہے، جس کے بعد اگلے سال اس کی فصل گاؤں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ بھی بہت زیادہ دولت کے مالک بن جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد گلی محلے میں یا آپ کے گھر میں جو بلیاں آتی ہیں کبھی بھی ان سے برا سلوک نہ کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں کیسے آپ کی قسمت اور تقدیر کے تالے کھل جائیں گے اور دولت آپ کے گھر آنے لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل اسلام جنت ہے کو سبسکرائب کریں۔